العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. مشکات شریف کا درس ہے اور باب چل رہا ہے باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثبوت کا بیان. اس میں اپنی پہلی فصل میں جو احادیث ذکر تھی اس کا تذکرہ سنا. آج ہے الفصل الثانی، دوسری فصل. اس دوسری فصل میں صحاح ستہ جو کتابیں حدیث پاک کی صحیح 6 کتابیں ان کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہے. پہلی فصل میں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ذکر کی گئی ہے، دوسری فصل میں صحاح ستہ کی حدیث ذکر کی جاتی ہے. یہ جو حدیث آپ سننے جا رہے ہیں عذاب قبر کے ثبوت کے بارے میں، یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی، ترمذی شریف میں حدیث پاک آئی ہے. اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت 2 فرشتے آتے ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسودان، وہ دونوں کالے ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں. ازرقان، نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں، یعنی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، ڈراؤنی شکل ہوتی ہے. یقال لأحدہما المنکر وللآخر النکیر، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. یہ دونوں فرشتوں کے نام ہیں، منکر اور نکیر. منکر نکیر کے معنی ہوتا ہے اجنبی. اس شخص کو منکر نکیر کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کے وحشت ہوتی ہو، کیونکہ مردہ جب جاتا ہے تو پہلی ملاقات ہوتی ہے، کبھی ملاقات تو ہوئی نہیں تھی ان سے، اس لیے وہ مردوں کے لیے اجنبی ہوتے ہیں اور مردے کو ان کو دیکھ کر کے ایک وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. بلکہ مفسرین نے، بلکہ شارحین حدیث نے فرمایا ہوا ہے کہ جو کافر و فاسق نافرمانوں سے سوال کرنے آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہتے ہیں، لیکن جو مومن صالح بندوں سے ملاقات کرنے آتے ہیں، سوال کرنے آتے ہیں، ان کو مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے. یعنی ان فرشتوں کے نام مبشر اور بشیر ہیں. یعنی فرشتے وہی ہیں، فرشتے چاہے وہی دونوں فرشتے ہیں، نام ان کا یعنی چونکہ مومنین کے پاس جو آتے ہیں تو اچھی کیفیت میں آتے ہیں، اس طرح ڈراؤنی شکل میں نہیں آتے ہیں. اس وجہ سے مومنین کے پاس سوال کرنے کے لیے فرشتے تو وہی آتے ہیں، لیکن نام اس وقت ہوتا ہے مبشر اور بشیر. اور کافر اور فاسق نافرمانوں کے پاس آتے ہیں سوال کرنے تو نام ہوتا ہے منکر اور نکیر. منکر نکیر مانے جن کو دیکھ کر کے وحشت ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ دونوں فرشتے ہیں اسودان ازرقان. میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سیاہ ہوتے ہیں بالکل، اور دونوں آنکھیں ان کی نیلی ہوتی ہیں، یعنی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے. جبکہ اس بات پر امت کا اجماع ہے اور شریعت کا قانون ہے، بلکہ رب نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور ہیں، سراپا نور ہیں. لیکن کیا نور بھی کبھی کالا ہوتا ہے؟ نور تو روشنی والا ہوتا ہے. لیکن رب یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اسودان ہے، وہ کالے ہوتے ہیں. نور بھی کیا نیلا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن فرمایا کہ ازرقان، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں. تو کیا پتا چلا کہ دیکھیں اگرچہ یہ ہے نور، لیکن جب یہ انسانی لباس میں آتے ہیں، انسان بن کر آتے ہیں، تو انسان کے جو عوارضات ہوتے ہیں اس کو یہ اپنا کر کے آتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے نبی کو نور مانتے ہو، تو نور کوئی کھاتا پیتا ہے؟ تو نبی تو تمہارے کھاتے پیتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، آتے جاتے تھے. اگر وہ نور ہے تو کھاتے کیوں ہیں؟ تو فرشتوں پر یہ کیوں سوال نہیں کرتے کہ منکر نکیر اگر نور ہیں تو کالے کیسے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے نور کبھی کالا ہوتا ہے. نیلے کیسے ہیں؟ ان کی آنکھیں نیلے کیسی ہیں؟ کیا نور کی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں؟ تو کیا پتا چلا کہ جب نور کسی، اور میں نے پچھلے درس میں، پچھلے حدیث میں آپ نے سنا تھا، بہت تفصیل کے ساتھ بتایا تھا اس کا واقعہ. نور جب انسانی لباس میں آتا ہے، بشر بن کر کے آتا ہے، تو بشر کے جو لوازمات ہوتے ہیں اس کو اپنا کر کے آتا ہے. یہ بشری کام ہے تو اس کا نور ہونا ختم نہیں ہو جاتا ہے. جب انسانی لباس میں آئے تو انسان کالا بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ کالے ہوئے. انسان کی آنکھیں نیلے بھی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ نیلے بھی ہوئے. یہ عارضی طور پر
اور کبھی کیا کہتے ہیں تو ان کی نورانیت ختم نہیں ہو جائے گی. اگر تو لباس بشر میں آ رہے انسان بن کر تو ان کا نور ہونا ختم نہیں ہوگا. وہ نور ہیں وقتی طور پر لباس بشر میں آئے. اسی طرح میرے آقا حقیقت میں نور ہیں لیکن جب لباس بشر میں آئے تو کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, شادی بیاہ بھی کرتے تھے. سارے عوارضات جو بشر کے ہوتے وہ لوازمات ان پر لاحق ہوتے تھے. تو اس میں حضور کی پھر نورانیت ختم نہیں ہو گئی. جس طرح علم منکر نکیر کی نورانیت ختم نہیں ہوتی ہے انسانی لباس میں آنے سے, تو میرے آقا کی بھی نورانیت لباس بشر میں آنے سے ختم نہیں ہوتی, یہ باقی رہتی. اس کو بھی یاد رکھیں. اب یہ دونوں فرشتے آتے ہیں تو فیقولان, یہ دونوں کہتے ہیں اس سے, کس سے؟ جو مردے سے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تم اس شخص کے بارے میں, اس رجل کہتے مرد کو, اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ ما کنت تقول, یعنی دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. اور پیچھے بھی درس میں نے آپ کو بتایا تھا بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کی قبر میں, بخاری مسلم کی حدیثوں میں صرف ایک ہی سوال آیا ہے. اور یہ جامع ترمذی کی روایت آپ سن رہے ہیں, اس کی حدیث ہے, اس میں بھی صرف ایک ہی سوال ہے. باقی دیگر کتابوں میں 3 سوالات آتے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہے 3 سوال ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی جو آخری سوال ہے جس پر مطلب کامیابی کا دار و مدار ہے وہ صرف ایک ہی سوال ہے. وہ کیا؟ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ رسول نہیں کہا جا رہا ہے, فرشتے نہیں کہتے ما حاضر رسول, حاضر رسول, حاضر نبی, چونکہ یہ تو جواب ہے تو سوال میں جواب تو نہیں ہوتا ہے. تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ اس مرد کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے. ایک ہی سوال ہے, چونکہ اگر ان کو جو پہچان گیا تو اسی ایک سوال کے جواب میں پہلے جو دونوں سوالات کے جواب ہے وہ اس میں آ گئے. رسول ہے تو کس کی رسول ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. جب حضور کو رسول مان لیا تو رب کو بھی ماننا پڑے گا. پھر حضور جو آئے ہیں رسول ہے تو کوئی دین لے کر آئے ہیں, اس دین کا نام کیا؟ اسلام ہے, تو دین کو بھی مان لے گا. تو رسول کی معرفت ایسی چیز ہے کہ جو بندہ رسول کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو بھی پہچان لیتا ہے اور اس کے دین کو بھی پہچان لیتا ہے. اس لیے ایک سوال پر کافی ہوا اور اسی پر جو ہے نا کامیابی کا دار و مدار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ پھر ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ فیقول, تو وہ کہتا ہے مردہ, ھذا عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جواب دیتا ہے مردہ. کیا کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں یار, جن کے بارے میں پوچھتے ہو تم نا, یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مر ربک کا جواب ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی پورا جواب اس نے بالکل پرفیکٹ دے دیا. اب دیکھیں وہاں پر حضور السلام کی تصویر نہیں دکھائی جاتی. میں نے پیچھے بھی درس میں بتایا تھا آپ کو, تصویر فوٹو نہیں دکھائی جاتی ہے کہ فوٹو دکھا کر فرشتے پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ یہ کون ہے. ایسا نہیں, چونکہ فوٹو کو نبی کہنا کفر ہے, یاد رکھنا. فوٹو کوئی نبی نہیں ہوتا, تصویر. یہاں فرمایا کہ حاضر رجل کہا, حاضر اس میں اشارہ قریب کے لیے, یعنی وہ قریب ہے. رجل فوٹو کو نہیں کہتے ہیں, رجل کہتے مرد کو. تو میرے پتہ چلا کہ میرے سرکار خود وہاں تشریف لاتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں, قریب ہیں. ان کے بارے میں, ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو میرے سرکار خود قبر میں تشریف لاتے ہیں, انہی کی طرف فرشتے اشارہ کر کے کہتے ہیں. فیقولان, جب وہ جواب دے دیتا ہے صحیح تو دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ قد کننا نعلم انک تقول ھذا. فرشتے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم تھا کہ تم جو ہے نا تم یہی جواب دو گے. جب وہ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں دونوں منکر نکیر, ہمیں پتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے, ہمیں تو پتا تھا یہی جواب دو گے. اب بتاؤ اس فرشتے کو منکر نکیر کو پتا ہے یہ جو مردہ ہے جواب دے گا کیا, کیونکہ صحیح جواب دیا تو مومن ہے. اس منکر نکیر کو یہ پتا ہے کہ یہ مرنے والا ایمان کے ساتھ آیا ہے دنیا میں. تو ہمارے آقا جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون مومن مر رہا ہے کون کافر مر رہا ہے. جب ایک فرشتے کو پتا ہے, فرشتے جبکہ خدام ہوتے مارگاہ رسالت کے, ان کو پتا ہے اور کہتا بھی ہے
فرشتے کہتے بھی ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تم یہی جواب دو گے، یعنی ہم تمہارے ایمان کو پہلے ہی جانتے تھے، لیکن یہ تو امتحان ہے، تمہارا سوال تو کرنا تھا ہمیں۔ تو جب ان فرشتوں کو پتا ہے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام جو عالم الخلق ہیں، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، ان کو بدرجہ اولا پتا ہے کہ کون مومن ہو کر مرتا ہے کون کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اب صلہ دیکھیں، ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے 70 در 70 گز، یعنی حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ثم ینور له فیہ، پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے جمال کا نور ہوتا ہے یا مصطفیٰ کے جمال کا نور ہوتا ہے، وہ دھوپ کی شعائیں نہیں ہوتی ہیں، وہ قدرتی ایک جمال خداوندی کا نور ہوتا ہے، اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ ثم یقال لہ، پھر اس سے کہا جاتا نم، اب تو آرام کر، یہاں جواب دے دیا، حضور کو پہچان گیا، نم آرام کر، سو جا۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے کہ ارجع الی اہلی، میں اپنے گھر لوٹ کر جاؤں گا۔ کس لیے جاؤں گا؟ فاخبرہم، میں ان کو بتاؤں گا کہ میں قبر میں کتنی راحت میں ہوں۔ وہ کہتا ہے مردہ کہ مجھے جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو بتا تو دوں کتنا آرام میں قبر میں ہوں، مطلب میں کامیاب ہو گیا امتحان میں قبر کے، تاکہ ان کو خوشی ہو، وہاں جانا چاہتا تھا۔ فیقولان، وہ فرشتے دونوں کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلی الیہ، کا سو جا، سو جا، دلہن کی طرح سو جا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ دلہن کی طرح سو جا۔ لفظ عروس ذکر ہے، اسی سے بنا عرس، عرس بنا ہے۔ عرس کہتے ہیں نا بزرگوں کے وصال کے دن کو عرس کہتے، یہ لفظ حدیث سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں جامع ترمذی کی روایت سنیں، فرشتے خود کہتے ہیں کہ جو بندے مومن صالح ہوتا ہے، اللہ کا نیک مقرب بندہ، وہی تو جواب دیتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ نم، سو جا، جیسے کہ شادی کی پہلی رات دلہن سوتی ہے اس طرح سو جا، اس طرح سو جا، یعنی بالکل چین، آرام، پرسکون کے ساتھ سو جا، تجھے کوئی خلل، کوئی مصیبت، کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اس طرح یہ کنایہ اس بات کی کہ بالکل آرام سے سو جا، چونکہ تو کامیابی حاصل کر چکا ہے، جواب دے چکا ہے۔ تو اسی سے بنا عرس، بزرگوں کے وصال کو دن کو ان کو عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شادی کی پہلی رات دلہن کی طرح اپنے قبر میں آرام فرماتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، فرمایا کہ جسے اس کے پیارے خاوند کے سوا گھر کا کوئی نہیں جگاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہوتا ہے اس کا، اس دلہن کا، وہی اس کو جگاتا، دوسرا کوئی جگاتا نہیں ہے۔ لہٰذا تجھے بھی صرف اللہ کی رحمت ہی بیدار کر سکے گی، کوئی آفت مصیبت تیرے اوپر نہیں آئے گی، تو پرسکون ہو کر کے سو جا۔ سبحان اللہ، حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری اس خوابگاہ سے قیامت کے دن اٹھائے گا، تب تک وہ آرام سے پرسکون ہو کر کے سوتا رہتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، بعض کہیں گے پھر جب اللہ والے سوتے ہیں تو وہاں جاتے ہو کیا مانگنے کے لیے؟ وہ تو سو رہے ہیں، تمہیں کیا خبر ہے؟ سوتے نہیں ہیں۔ دلہن کو پتا ہوتا ہے کہ دلہن سوتی ہے کہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی، پہلی رات کی دلہن نیند نہیں جاتی ہے مانے خوشی میں، تو وہ صرف سونے کو کنایا کیا گیا ہے آرام سے، باقی وہ سوتے نہیں، وہ تو آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلی رات کی دلہن پرسکون ہو کر کے اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ والے بھی پرسکون ہو کر کے اپنے قبر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ وہ اشارہ کیا گیا ہے آرام کے ساتھ پرسکون ہونے کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو مومن کی شان ہے جو جواب دے دیتا ہے، وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر وہ منافق ہو، کون؟ وہ مردہ دفن ہونے والا منافق ہو۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟ جو منافق تو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کی شہادت بھی دیتے تھے، اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان بھی لاتے تھے، ان کو منافق کہتے ہیں، لیکن دل میں ان کی محبت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا منافق ہوتا ہے تو قالا، اور فرشتے سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں، وہ منافق کہتا ہے، سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ لا ادری، میں نے جس طرح لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا وہی ہم نے بھی کہا تھا اور مجھے کچھ پتا نہیں ہے، یعنی وہ جواب حضور السلام کی معرفت کا نہیں دے پاتا۔
چونکہ حضور کی محبت نہیں تھی دل میں. حالانکہ وہ منافق ایسا ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے. وہ کہتے تھے گلا پھاڑ پھاڑ کر کے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وہ کہتے تھے ہم اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے خدا کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دنیا میں سب کچھ تھا، زبان سے کلمہ شہادت بھی پڑھتے تھے، گواہی بھی دیتے تھے، حضور کی رسالت کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن دل میں ایک ہی چیز نہیں تھی. سب کچھ تھا، حضور کی محبت نہیں تھی، ادب نہیں، تعظیم نہیں. اب یہاں پر دیکھیں دنیا میں اگرچہ اقرار کرتے تھے، حضور کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، دین کو، اسلام کو، رب کو ایک مانتے تھے، لیکن دل میں اگر ایمان نہیں تو یہاں پر کیا کہتا ہے وہ منافق؟ لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اس کا جواب حضور کو وہاں پہچان نہیں پائے گا. اگر دنیا میں حضور سے محبت نہیں پیارے تو جتنا مرضی چاہے کلمہ پڑھ لے، قبر میں جائے گا، مصطفیٰ قریب آئیں گے سامنے تو بھی حضور کو پہچان نہیں پائے گا. یاد رکھنا، چاہے جتنا کلمہ پڑھتا ہو. یہ منافق کی شان میں حدیث سنا رہا ہوں. دل میں اگر حضور کی معرفت نہیں، محبت نہیں، چاہے کلمہ جتنا پڑھتا ہوں حضور کا، قرآن پڑھ ڈالے، رب کو مانے، دین کو مانے، حضور کو کہے اللہ کا رسول، بار بار اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، اذان میں، اقامت میں، کلمہ میں، درود میں پڑھتا رہے، لیکن دل میں اگر حضور کی محبت اور ادب نہیں ہے نا، وہی جواب دے گا جو یہاں پر آپ سن رہے. ایک منافق ہوگا کہے گا لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں، سب بھول جائے گا، حضور کی معرفت نہیں ملے گی. فیقولان، پھر دونوں فرشتے کہتے ہیں قد كنا نعلم انك تقول ذلك، ارے ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے. فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تو کافر ہو کر کے آیا ہے، تو یہی جواب دے گا. اب اس کے بعد فیقال للارض، اب زمین سے کہا جائے گا التئمی، اے زمین، علیہ، تو اس پر تنگ ہو جا، یعنی اس کو پیس کر کے رکھ دے. زمین کو حکم ہوگا کہ اس نے جواب نہیں دیا اور مصطفیٰ کی پہچان نہ کر پایا، لہٰذا تو اسے پیس ڈال. فتلتئم علیہ، وہ زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ زمین اس کو پیس ڈالتی ہے. فتختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، یا پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. اس طرح زمین اس مردے کو دباتی ہے جو حضور کو پہچان نہیں سکا. فلا یزاد فیہا معذبا، تو مسلسل اس قبر میں اس کو عذاب ہوتا رہے گا. حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا. تب تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا. کس کو؟ جو قبر میں گیا اور مصطفیٰ کی پہچان نہیں کر پایا. لہٰذا میرے عزیزوں، صرف زبانی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. یاد رکھنا، زبانی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. دل سے مصطفیٰ کی پہچان ہو، محبت ہوگی تو ہی جا کر قبر میں حضور کو پہچان پائیں گے. باقی آپ منافق کا حال سن لیں. حدیث کی روشنی میں کلمہ وغیرہ سب پڑھتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے پر سچا ایمان نہیں تھا، ادب، تعظیم، محبت نہیں تھی، تو وہاں پر جا کر حضور کی معرفت سرب کر لی جاتی ہے اور وہ جواب نہیں دے پاتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر قیامت تک اس کو اسی طرح قبر میں عذاب ہوتا رہے گا اور قبر اس کو دباتی رہے گی. انجام بہت برا ہوگا. اللہ میں حضور کی محبت اور معرفت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.